الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 12ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 13ویں سپارے کے اندر جو کچھ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 13ویں سپارے کی ابتدا سورہ یوسف چل رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ وہ اللہ تعالیٰ نے 13ویں سپارے کی ابتدا اس سے فرمائی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک یہ جو نفس ہے یہ تو بہت زیادہ برائیوں کو حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ جب بھی ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو نفس کی وجہ سے جاتے ہیں یا پھر شیطان کی وجہ سے جاتے ہیں، تو نفس کے بارے میں بنیادی خاصیت بتا دی گئی کہ یہ گناہوں کی طرف لے کے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ لیکن اب اس کو اگر روکنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا تو پھر یہ جو انسان کا نفس گناہوں کی طرف لے کے جانے والا اس سے بچت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ قصے کا وہ حصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بری قرار دے دیا گیا کہ ہاں بھئی ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، جیسا کہ زلیخا یا عزیز مصر نے یہ بات کہی تھی، تو وہ سب برات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہو گئی۔ تو اس کے بعد بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، کہ آپ جو ہے یہ جو اپنے اموال ہیں اس کو کس طریقے سے مینجمنٹ کرنی ہے اس کے لیے مجھے آپ مقرر کر دیجئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ آگے قحط آنے والا ہے اور اس میں اگر اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کیا گیا، صحیح طور پر نہیں دیکھا گیا تو اس کی وجہ سے عوام پریشان ہوگی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جہاں آپ کو معلوم ہو کہ کوئی اور اہل نہیں ہے اور اگر نااہلوں کے پاس بات آئے گی تو اس کے نتیجے میں ایک فساد پھیلے گا، تو وہاں پر اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی عہدے کا، کسی پوزیشن کا مطالبہ کرنا بھی شرعاً جائز ہے، جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور اس کا پھر فائدہ بھی بعد میں ہمیں قرآن نے بتایا کہ 7 سال گزرے جس کے اندر خوب میوہ جات آئے، خوب فصل آئی، لیکن اس کے بعد جب قحط کا وقت آیا تو وہ جو پہلے سے ریزرو کیے ہوئے تھے، پہلے سے جو سیونگ کی ہوئی تھی وہی تمام ملک کے اندر وہی کام آئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جب قحط آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس مصر آئے اور آ کر جو غلہ وغیرہ اپنے لیے لے کے گئے، جس میں یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین وہ نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارا کوئی اور بھائی بھی کہاں ہے، لیکن وہ گھر پر ہے اور والد ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دوبارہ جب آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اگر یا تو تم اس کو بھی لے کر آؤ گے تو پھر اس کا بھی غلہ مل جائے گا۔ تو جب دوبارہ آئے تو پھر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے اور بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کان میں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اس کے بعد ایک تدبیر کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی، سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، باقی بھائی حضرت یعقوب کی طرف واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ پہچان بھی گئے یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے دیا جو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی جو بنائی پہلے چلی گئی تھی وہ آ گئی، اور پھر باقی تمام جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان تھا وہ بھی مصر کی طرف آ گیا۔ تو یہ اس سوال کا جواب تھا جس کے جواب میں سمجھے سورہ یوسف نازل ہوئی تھی کہ جو بنی اسرائیل تھی یہ فلسطین میں رہا کرتی تھی، یہ مصر میں کیسے آئی، کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ مصر میں ہے، تو یہ جو ٹرانسفارمیشن تھی، ہجرت تھی، یہ کس طریقے سے ہوئی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی صورت میں دے دیا۔ سورہ یوسف کے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یار یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے ٹھیک ہے ایک قصے کے طور پر ہے، لیکن قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، جس میں بہت سارے ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے بڑے عبرت کی نشانیاں ہیں کہ کس طریقے سے
بھائیوں کے حسد نے دوسرے بھائی کو والد سے جدا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے یعنی حشر ثمانیہ کہہ لیں، دنیا کے معاملات کہہ لیں کہ بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ ناکامی کے سارے جو نقشے بن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناکامی میں سے کامیابی نکال دی۔ یوسف علیہ السلام کو کنوؤں کی تہ سے نکال کر، مصر کے بازاروں سے گزار کر، قید خانوں سے گزار کر، بالآخر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور اپنے وہاں یعنی جب یہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت وزیر خزانہ تھے، اور بعد میں یعنی روایت سے بات ثابت ہے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر یعنی بادشاہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تو اس پورے واقعے پھر یعنی یہ جس دور میں نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشکلات میں، پریشانیوں میں، تو ایک نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ ان مشکلات کے نتیجے میں بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگیاں آ جائیں گی۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، 6 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کچھ عرصے بعد یوں کہہ لیں کہ ہجرت سے تھوڑا پہلے ہی یہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے مختلف سوالات اور ان کے جوابات بھی دیے، اور بنیادی جو اس صورت کا مضمون ہے وہ عقائد ہی ہیں، جس کے اندر قرآن کی حقانیت، رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونا، پچھلے انبیاء کا قصے، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید، دوبارہ قیامت کے میں دوبارہ اٹھایا جانا، یہ تمام مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ صورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت سے اس صورت کو شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف مظاہر کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین، آسمان، چرند پرند، پھر دن اور رات کا آنا جانا، بارش کا ہونا، اس طریقے سے یہ مختلف کائنات کے مظاہر ہیں جو اس بات کا بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے جو اس کا خالق ہے۔ تو وہ جو خالق جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، تو وہ کیا تمہارے لیے ہدایت کا سامان نہیں کر سکتا؟ تو یہ جو ہدایت کا سامان ہے وہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پھر وہ لوگ ہیں جو کہ فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی علم غیب پر یقین رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرما بردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ہدایت کی آخرت کے اندر جو کچھ ان کے لیے نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی قیمتی بات وہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کفار مکہ چاہتے ہیں کہ ہم بدل جائیں، لیکن خود بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو دور کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے نتیجے میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو ہمیں یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی پڑیں گی، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی پڑیں گی، وہ کام کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہماری حالات کو بدل دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آخرت میں کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، تو ان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو وعدہ کر لیا بھلے پورا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور وعدوں کے اندر سب سے بڑا وعدہ ہمارا ایمان کا وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جو اس وعدے پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کے طریقوں پر ہم چلیں گے، اس وعدے کو ہم پورا کریں۔ دوسرے نمبر پر تقویٰ کہ گناہوں سے بچنا، تیسرے نمبر پر یہ کہ صبر کرنا، صبر مصیبت پر بھی، صبر اطاعت پر بھی، اور صبر معصیت پر بھی، کہ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہو اس پر بھی صبر، نیک کاموں کے کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر بھی صبر، اور خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر بھی صبر، اور نماز اور زکوٰۃ، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور پھر نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہدایت آ گئی، اب ہدایت اس کے لیے جو کہ ہدایت کو قبول کرے، اور ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطمینان
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہیں۔ اور ذکر دونوں طرح کا ہے، ذکر یہ بھی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور یاد ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کو اپنے اوپر اتنا مضبوط کروں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اور اطمینان، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہ مثبت ذکر کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا، اسی طریقے سے جب میں گناہوں سے بچوں گا تو پھر اس سے جو اطمینان حاصل ہوگا تو وہ اس کیفیت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس پر عمل کرے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو انشاءاللہ جب گناہوں سے انسان بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو دل کو اس طرح اطمینان کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا، تو آپ جو ہے پریشان نہ ہو۔ یہ اس قوم کا وتیرہ، یعنی عام طور پر یہ انسانوں کا وتیرہ رہتا ہے کہ ہدایت آتی ہے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض کو ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ رسول ہے، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں، اس کے تو بیویاں بھی ہیں، اس کے تو بچے بھی ہیں، یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو یہ پھر رسول کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی صاف صاف بیان فرما دیا کہ بھائی اگر رسول آئے گا بشر کی طرف تو بشر ہی ہوگا۔ اب اگر کوئی فرشتہ تمہارے پاس رسول آتا تو اس صورت میں تم پھر یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے اس چیز پر عمل کر سکتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جب یعنی بشر کی طرف، انسانوں کی طرف رسول آیا ہے تو وہ انسان ہی ہوگا، تبھی وہ ہدایت کا ذریعہ ہوگا اور ہدایت کا پیغمبر کہلائے گا۔ سورہ ابراہیم 13ویں سپارے کے اندر آخری صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ ذکر فرمایا ہے، جس کے اندر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے بسایا مکہ کے اندر اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ کی، اس کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے اور بنیادی مضامین توحید، رسالت، آخرت یہی ہیں۔ اور تو اس حوالے سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس قرآن کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے اور کفر، ضلالت، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف یہ قرآن لے کر آ جائے۔ تو یہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی ابتداءً مکہ میں نازل ہوا، مشرکین مکہ براہ راست مخاطب تھے، اور اس کے بعد پھر یعنی رہتی دنیا تک کے جو انسان ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں اصولی بات بیان فرمائی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دے گا اس کو، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے اور شکر نہیں کرو گے۔ اور قرآن کا شکر یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کی یعنی شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان نعمتوں کا شکر یہ ہے تو ان نعمتوں کو جہاں وہ نعمتیں دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے وہاں ان نعمتوں کو خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے، یہ ان نعمتوں کا شکر ہے۔ تو اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راحت، ہمارا سکون بڑھے تو ہم اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر گزار رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا سکون رہے تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور مال، دولت، اولاد، عزت، جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ اور دوسری جانب اگر ہم ناشکری کریں گے یعنی ان نعمتوں کو دینے والے کے جو احکامات کے برخلاف استعمال کریں گے اور اس کا شکر ادا نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ رسول ہمیشہ اسی قوم کی زبان میں آتا ہے، اسی قوم میں سے آتا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظاہر بات عربی تھے، موسیٰ علیہ السلام یعنی جس قوم میں آئے تو انہی کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے، اسی زبان کے جو ہے اسی زبان اور اسی قوم،
اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عربی سیکھو کیونکہ تمہارا دین عربی میں ہے۔ تو اس سے عربی کی اہمیت بھی ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا سیکھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کو نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کی قوم نے بھی ان کے کیا کہیں گے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رویہ بتایا کہ وہ شیطان جو دنیا کے اندر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف ان کو راستہ دکھایا تھا، چلے تو یہ خود تھے، یہ تو خود چل رہے تھے، تو لہذا میرے اوپر کوئی بلیم نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کوئی ملامت نہ کرے۔ تو شیطان ایک ایسا ساتھی ہے جو کہ دنیا میں تو راہیں دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ ساتھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے جو نصیحت ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اور قرآن بار بار اسی بات کو بیان فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طیب درخت، پاکیزہ درخت، اور ایک کیا کہیں گے کہ خبیث اور ناپاک درخت کی بات کی ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ ایک پاکیزہ درخت سے مراد ایمان، تقوی، یہ چیزیں، اور جو خبیث یا ناپاک چیزیں وہ کفر و ضلالت و گمراہی وہ چیزیں، اور اس میں اس بات کو بیان کیا گیا یہ جو ایمان ہے یہ وہ ہے جس کی شاخیں پھیلتی ہیں، اونچائی ہے، پاکیزگی ہے اس کے اندر، اور جو ناپاک درخت خبیث ہے یعنی کفر و ضلالت اور گمراہی وہ بالکل جس کی جڑیں بھی کھوکھلی ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج یعنی جس وقت صورت نازل ہوئی وہ مسلمان بہت پریشانیوں میں تھے، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، شجر طیبہ ان کے پاس تھا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مضبوط ہی رہیں گے، جبکہ جو کفر و ضلالت ہے چونکہ ان کے جڑیں کمزور ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دکھائی کہ نتیجہ نکلے گا ایمان مسلمان باقی رہے، کفر و ضلالت کی گمراہیاں ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب دنیا ختم ہوگی تو یقیناً یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل فرمایا، اور اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کی وادی کے اندر جہاں پر نہ تو کوئی کھیتی ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، وہاں لا کر بسایا، صرف اس وجہ سے کہ جو ایک کعبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مزید ہے کہ کعبہ اس جگہ پر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی دعائیں کریں اپنے اولاد کے لیے، اور دعائیں بھی بڑی یعنی کیا کہیں گے کہ وہ ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ یہ نبی کی دعائیں۔ سب سے پہلے دعا کہ اللہ اس رزق دے دیجیے، امن دیجیے، رزق دیجیے، اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیجیے، اور میری یعنی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کیجیے جو کہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے مغفرت مانگے، اپنے والدین کے لیے۔ یعنی یہ جو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ وہ دعائیں جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے اولاد کے لیے اور ان کے لیے رزق بھی مانگیں، ان کے لیے امن بھی مانگیں، یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن کا مقصد اس بات کو خبردار کر دینا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کریں۔ اور سورت کا جو آخر ہے وہ بڑا دہلا دینے والا ہے، بہت ہی زیادہ خوفناک۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حالات کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا کہ تم لوگ اس بات سے کہیں غافل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم نافرمانی کرتے ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حالات کو بیان کیا کہ اسی آگ کا جو ہے شلوار، اور اس کے بعد پھر تارکول کی شلوار قمیض، تو وہ تکلیف دہ جو مرحلے جہنم کے حالات اور ہولناکیاں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم قرآن پاک کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جو پیغام ہے ہدایت، قرآن پاک کا جو مقصد ہے نصیحت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل کو ہمارا وہ انجام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جھنجھوڑتا ہے کہ نافرمانوں کا یہ انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔